بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. لقد روى الإمام الطبراني في المعجم الصغير عن عبد الله بن معاوية الغاضري حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهم فقد ذاق طعم الإيمان. ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله تعالى لم يسألكم خيرها ولم يأمركم بشرها وزكى نفسه. فقال رجل: وما تزكية الرجل نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن يعلم أن الله معه حيث كان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آج کل ایک شکوہ بہت زیادہ ہے اور ہے بھی ٹھیک کہ ہم عبادت کرتے ہیں مزہ نہیں آتا ہے، نماز پڑھتے ہیں مزہ بھی نہیں آتا، اور نماز کا جو اثر ہونا چاہیے دل دماغ پر وہ بھی کوئی نہیں ہوتا، اور نیکیوں کا ارادہ کرتے ہیں لیکن ہوتی نہیں، جی چاہتا ہے یہ بھی کرے وہ بھی کرے، یہ بھی کرے وہ بھی کرے، ایسے بھی کرے، ہوتا ہی نہیں ہے کچھ۔ تو سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی لذت اور حلاوت وہ کوئی نہیں ملی ہے۔ آدمی جب میٹھا کھاتا ہے، سویٹ ڈش کھاتا ہے، پسند ہو تو آدمی بیمار بھی ہو بار بار کھائی جاتا ہے، چلو اتنی اور کھاؤ، کہنے والے کہتے ہیں نہ کھاؤ بیمار، چلو اتنی اور دے، پھر کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو تھوڑی سی اور لے لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو اس کی لذت آئی ہے، اس کا مزہ آیا ہے۔ تو جب ہمیں ایمان کی لذت، اعمال صالحات، ان کا لطف آنا شروع ہوگا تو پھر ہم کرتے جائیں گے، اور روکنے والے کہیں گے بس بھی کرو، اب چھوڑ بھی دو، اب چھوڑ بھی دو۔ اور کسی نے اس کا بہترین اور اعلیٰ ترین نمونہ دیکھنا ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کی ذات گرامی قدر ہے کہ آپ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو کیسے کھڑے ہوتے؟ کتنی عبادت کرتے؟ اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک وہ سوج جاتے یا آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے امت کو اس معاملے میں بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا ہے۔ کہاں سے ملے گی لذت؟ حضرت عبداللہ ابن معاویہ الغاضری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین کام ایسے ہیں جس نے وہ کام کیے اسے ایمان کا مزہ آ جائے گا، اسے ایمان کی لذت مٹھاس ملے گی۔ اور وہ تین کام کیا ہے؟ فرمایا، پہلا کام، جس نے ایک اللہ کی عبادت کی اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی، بِأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، اس یقین کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ کہ اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں، اور عبادت کے لائق وہ اکیلی ذات ہے، تو یہ ایمان، یہ عقیدہ جتنا گہرا ہوگا عبادت میں لطف اتنا ہی آئے گا۔ کیوں کہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ ہے، اس میں جہاں یہ اقرار ہے کہ عبادت کے لائق صرف آپ ہیں، وہاں باقی سب کا انکار ہے کہ کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور میرے مولا صرف آپ اکیلے عبادت کے لائق ہو، اس لیے کہ پالنے والے آپ اکیلے ہو، سنبھالنے والے آپ اکیلے ہو، الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والے آپ اکیلے ہو۔ ساروں پہ غفلت، ساروں پہ نیند، ساروں پہ تھکن، ساروں پہ سستی غالب ہوتی ہے، لیکن وہ ذات جو ان تمام چیزوں سے اعلیٰ اور مبرہ ہے وہ آپ کی ذات ہے، اسی لیے عبادت آپ کی، آپ کے سوا کسی میں یہ بات ہے ہی نہیں۔ تو یہ عقیدہ، یہ ایمان، یہ یقین جتنا گہرا ہوگا، اور اس میں خاص طور پر اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنی ہے، اللہ رب العالمین کے جو نام ہے قرآن و سنت سے ثابت، ان پر جتنا غور و فکر ہوگا، ان کی جتنی سمجھ ہوگی اور ان کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا، ایمان کا لطف اتنا زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات فرمایا جس سے ایمان کا لطف حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے، اور جب زکوٰۃ دے تو اس کا دل دماغ راضی ہو۔ بڑے دینے والے دیتے ہیں، لیکن یہ ہے اندر سے پریشان ہوتے ہیں کہ اس بار تو اتنا مال کم ہو گیا، پتہ نہیں اب آتا بھی ہے کہ نہیں آتا ہے، اور دینے میں کبھی ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے، اور جب دینا بھی ہے تو کیا نکالتے ہیں؟ جو خراب، جو ناقص اور کہیں نہ چلنے والی چیزیں ہیں وہ زکوٰۃ میں نکالتے جاتے ہیں، چلو جی ابھی دبو، ابھی دبو، ابھی۔ فرمایا جو زکوٰۃ دے اپنے مال کی، اور اس حالت میں دے کہ اس کا دل دماغ راضی ہو، خوش ہو کہ میں اس کی راہ میں دے رہا ہوں جس نے سب کچھ دیا ہے۔ اور فرمایا جب زکوٰۃ نکالے تو نہ تو بوڑھا جانور نکالے، نہ نقص اور عیب والا بیمار جانور نکالے، اور نہ تھکا ہوا جانور نکالے۔ اور اسی طرح یہ تو جانوروں کے متعلق ارشاد فرمایا، اسی طرح لوگ جو جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، چیز میں، پیسے میں، فصل میں، کسی چیز میں، تو اس میں یہ ہے کہ صاف ستھرا اچھی چیز زکوٰۃ کے طور پر اللہ کی راہ میں دے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب دو اپنے مالوں میں سے تو
تو جو تمہارے مناسب مال ہے وہ دو. اور فرمایا اللہ تعالیٰ تم سے یہ نہیں مانگتا کہ تمہارا جو بہترین مال ہے وہ اللہ کی راہ میں دو، اور نہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ جو گھٹیا ترین مال ہے وہ دو. جو بہترین اور کم ترین کے درمیان مناسب ہے اس کو بطور زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دو. اور کیسے دو کہ تمہارا نفس، تمہارا دل دماغ راضی ہو. جب ایسے کرو گے تو ایمان کا لطف آ جائے گا. اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، ایمان کا لطف اسے بھی نصیب ہو جاتا ہے. اور تزکیہ کرنا یہ کتنی بڑی بات ہے. سورۃ الشمس اللہ رب العالمین نے 9 یا 9 سے زیادہ قسمیں اٹھائی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. اتنی قسمیں اٹھائی. تو شخص نے پوچھا، صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ بندے کو یہ پتہ ہو، بندے کو یہ یقین ہو، بندے کا یہ اعتقاد ہو کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میرا رب میرے ساتھ ہوتا ہے، میں جہاں بیٹھتا ہوں میرا رب میرے ساتھ ہے، جہاں اٹھتا ہوں میرا رب میرے ساتھ ہے، جہاں سوتا ہوں میں سو جاتا ہوں میرا رب جاگنے والا میرے ساتھ ہے. تو جس کا یہ علم، یہ یقین پختہ ہو جائے گا اسے انشاءاللہ ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی. تو 3 کام ہیں، ان تینوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. یہ یقین، یہ عقیدہ، یہ ایمان کہ اللہ عبادت کے لائق اکیلے ہیں، ان کے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے. دوسری بات کہ زکوٰۃ جب دیں تو اچھی دیں اور دل دماغ کی خوشی کے ساتھ دیں، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیں. انشاءاللہ یہ زکوٰۃ کا اس طرح دینا ایمان کی لذت اس کے سبب نصیب ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے نفس کو مانجنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا. اور وہ کیا ہے کہ اللہ ہر وقت ساتھ ہے. اور جب یہ یقین ہو کہ اللہ ہر وقت ساتھ ہے تو پھر اس نفس کو ہم برائی میں، گندگی میں گرنے دیکھ رہا ہے، ساتھ ہے، تو اس کا ڈر، اس کی خشیت، ان سے شرم و حیا وہ اپنے نفس کو پاکیزہ رکھنے پر انشاءاللہ مجبور کرے گی. اور جب ایسے ہوگا تو ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی. اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو یہ تینوں باتیں بھی عطا فرمائے اور اس کے بعد ایمان کی لذت بھی عطا فرمائے. اور آج کے دور، ہر دور میں ایمان کی لذت، اس کی ضرورت بڑی ہے، لیکن آج جتنی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے نہ ہو. اور ایمان کی لذت نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے اور اپنے اعضاء اور جوارح ان کی حفاظت آسان ہو جائے اور نیکیوں کا کرنا آسان ہو جائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.